بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ کیسے آزاد ہوا، مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا، مکہ مکرمہ کو آباد کرنے والے لوگ کون تھے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو اس روئے زمین پر کس نے آباد کیا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سے بر وقت مطلع ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 86 سال تھی، اور جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس سے انہیں بھی رشک پیدا ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین پر چھوڑ آئے جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے ہمیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آ گئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ یہاں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی کا صحرا، دور دور تک انسان جانوروں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک توشہ دار میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی، اور حضرت ابراہیم وہاں رکھ کر وہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی ہمدرد ہے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے؟ آپ نے ایسا کیوں اور کس کے کہنے پہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاجرہ، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی بھی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہ ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا، چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دے کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے، قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے جس کا نام مزاس بتایا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ آبادی بھی تعمیر ہوگی، بس گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 13۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا جہاں کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ تھی، جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے دعا ابراہیمی کا اثر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔